اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومنین اکرام، جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ نماز کے احکام چل رہے ہیں، نماز کے احکام انشاءاللہ تمام تفصیلات کے ساتھ ذکر کریں گے۔ آج ہم ذکر کریں گے کہ اذان و اقامت کی کیا شرعی حیثیت ہے نماز کے لیے۔ اذان اور اقامت مستحب ہے، مستحب تاکیدی ہے، بہت زیادہ تاکید ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ ہر مرد اور عورت پر، ہر عورت پر، چاہے جماعت کے ساتھ ہوں چاہے اکیلی ہوں، ہر صورت میں پنجگانہ نماز میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، ان 5 نمازوں میں اذان اور اقامت کی تاکید ہے، مستحب ہے اس کو انجام دینا۔ باقی فرض نمازوں میں اذان اور اقامت نہیں ہے، پنجگانہ نماز میں۔ دوسری نماز کے لیے اذان ساکت ہے اگر 2 نمازیں اکٹھی ہو جائیں، 2 نمازیں ظہر اور عصر یا مغرب و عشاء اکٹھی پڑھ رہے ہیں، تو اگر ظہر کے لیے اذان دے دی ہے تو عصر کے لیے اذان کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر مغرب کے لیے اذان ہو گئی ہے تو عشاء کے لیے اذان کی ضرورت نہیں ہے، فقط اقامت کہیں گے دوسری نماز کے لیے اور نماز پڑھیں گے دوسری۔ اذان اور اقامت کہاں ساکت ہوتی ہے؟ اذان اور اقامت جہاں ساکت ہو جاتی ہے، ہمیں اذان اور اقامت کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ 3 مورد ہیں۔ پہلا مورد یہ ہے کہ جماعت جس میں ہم اذان و اقامت ہو چکی ہے، اس میں ہمیں علیحدہ سے، میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے جاتا ہوں مسجد میں، چاہے تھوڑا سا لیٹ بھی پہنچتا ہوں، جماعت میں شریک ہو جاتا ہوں، تو مجھے علیحدہ سے اذان و اقامت کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہی جماعت والی اذان و اقامت کافی ہے۔ دوسری صورت، آپ مسجد میں آئے، جماعت ختم ہے لیکن متفرق نہیں ہوئی۔ پہلی صورت یہ ہے کہ آپ جماعت میں شریک ہو گئے، دوسری صورت یہ ہے کہ آپ جماعت میں بھی شریک نہیں ہو سکے۔ آپ مسجد میں آئے ہیں، جماعت کی نیت سے آئے ہیں، لیکن وہاں جماعت ختم ہو چکی ہے۔ چاہے آپ جماعت کی نیت سے نہیں بھی آئے، پھر بھی وہاں جماعت ہوئی ہے، جماعت ختم ہو چکی ہے، لیکن مومنین ابھی جماعت کی صورت میں ہیں، یعنی صفوں میں بیٹھے ہیں، جماعت کی شکل و صورت موجود ہے، یعنی یہاں جماعت ہوئی ہے یہ پتہ چل رہا ہے، تو وہاں بھی اذان و اقامت کی ضرورت نہیں ہے، اذان و اقامت ساکت ہے۔ کسی دوسرے شخص کی اذان و اقامت سنی، چاہے جماعت نہیں کی اس نے، کوئی دوسرا شخص، آپ مسجد میں ہے، دوسرا شخص اذان کہہ رہا تھا اور اس کے بعد اس نے اقامت کہی ہے، تو اگر آپ نے وہ اذان و اقامت سن لیا تب بھی آپ پر اذان و اقامت ساکت ہو جائے گی، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اذان و اقامت کی شرائط ہیں، کچھ شرائط ہیں اذان و اقامت کی۔ پہلی تو یہ ہے نیت، شروع سے آخر تک نیت کریں گے، شروع سے لے کر آخر تک کہ میں اذان کہہ رہا ہوں قربتاً اللہ، اور اس کے بعد اذان کہیں گے۔ مستحب یہ ہے کہ دونوں کانوں میں انگلیاں رکھیں اور اونچی آواز سے اذان کو بلند آواز سے پڑھیں، اور اقامت کو اس سے تھوڑی کم آواز میں، اقامت بھی اونچی آواز میں ہو لیکن اذان سے تھوڑی کم آواز میں ہو۔ نیت کے بعد عقل جو ہے، جو خدا نخواستہ مجنوں ہے، بے وقوف ہے، یعنی بے وقوف سے مراد مجنوں ہے اور اس کا عقل کام نہیں کرتا، دیوانہ ہے، اس کی اذان و اقامت کافی نہیں ہے۔ ایمان مومن ہو، مومن کی اذان و اقامت ہونی چاہیے۔ اگر ایک کافر نے اذان کہی ہے تو آپ پر اذان ساکت نہیں ہوگی۔ اگر ایک کافر نے یا غیر مومن نے اذان کہی ہے، منافق نے اذان کہی ہے یا اقامت کہی ہے، وہ بھی کافی نہیں ہے، ہم پر ساکت نہیں ہوگی، ہمیں اپنی اذان و اقامت دینی ہوگی۔ مذکر ہو، مذکر سے مراد یہ ہے کہ اذان جو بلند آواز سے کہی جاتی ہے اس کو تمام لوگ سنتے ہیں، تو وہ مذکر ہی، یعنی شخص ایک مرد اذان دے گا تو اس کی اذان درست ہے۔ خاتون اگر اذان و اقامت کہے گی تو فقط خواتین کے لیے کہے گی۔ اگر خاتون نے اذان و اقامت کہی ہے، اگر مرد نے سن بھی لی ہے تو اس پر ساکت نہیں ہوگی۔ خاتون کی اذان و اقامت فقط خواتین کے لیے کافی ہوگی، مرد کی اذان و اقامت جو ہے وہ مرد و خواتین دونوں کے لیے شامل ہوگی۔ مرد کی اذان و اقامت سننے کے بعد مرد پر اور خاتون پر، دونوں پر اذان و اقامت ساکت ہو جائے گی۔ ترتیب کے ساتھ پہلے اذان پھر اقامت، اسی طرح ترتیب ہوگی تو یہ درست ہے۔ پہلے اقامت کہہ لیں پھر اذان کہیں تو یہ درست نہیں ہے۔ موالات کہتے ہیں کہ اللہ اکبر کیا ہے اور اس کے بعد مثلاً کہ 4 دفعہ اللہ اکبر اذان میں، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ،
अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह। इसी तरह मवालात के साथ, ये नहीं है कि आपने अल्लाह अकबर का और उसके बाद हय्या अला सलाह कह दिया और इसी तरह टूटे फूटे जुमलों में अज़ान व इकामत मुकम्मल की, ऐसा दुरुस्त नहीं है। तरतीब के साथ और मवालात के साथ। अरबी में अज़ान व इकामत अरबी में, अरबी लहजे में अदा करनी है और लहन को तर्क करना है। लहन से मुराद ये है कि मौसीकी की आवाज़ ना निकले। हाँ, बुलंद आवाज़ हो, सुरीली आवाज़ हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अज़ान व इकामत ऐसी आवाज़ ना निकालें कि जो मौसीकी की तरह हो जाए, तो वो जायज़ नहीं है। और वक्त दाखिल होने के बाद अज़ान व इकामत दुरुस्त है। मसलन वक्त अभी दाखिल नहीं हुआ किसी भी नमाज का और आपने अज़ान दे दी, तो ये दुरुस्त नहीं है। ज़िवाल से पहले आपने ज़ोहर की अज़ान दे दी, ये दुरुस्त नहीं है और ये काफ़ी नहीं है। इसी तरह मगरिबैन की आपने ग़रूब होने से पहले अज़ान दे दी, ये भी काफ़ी नहीं है। वक्त दाखिल होने के बाद अज़ान व इकामत कहेंगे तो वो अंजाम पाएगी और उसके बाद दूसरे शख्स पर जिसने सुनी है और उस पर अज़ान व इकामत साकित हो जाएगी। ये पंजगाना नमाज में है। पंजगाना नमाज या उनकी कज़ा, आप कज़ा पढ़ रहे हैं पंजगाना नमाज की, तो उसमें भी आप अज़ान कहेंगे और उसके बाद आप हर नमाज के लिए इकामत कहते जाएंगे, तो एक ही अज़ान जो आपने कही है वो